فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام معزز سامعین کی خدمت میں طاہر عباس جعفری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کی سماعتوں کی نظر مدرسۃ القائم کی خوبصورت کتاب دنیا اور آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ پروردگار اپنی بارگاہ میں ہماری کوشش کو قبول کرے، آمین۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا سر ورق پر نام تحریر ہے دنیا اور آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی، پیغام وحدت اسلامی کراچی۔ وقال ربکم ادونی استجب لکم۔ سر ورق کے بالکل بیک پہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ مجھے اپنے خوشحالی کے ایام میں یاد رکھو تاکہ میں مصیبت کے وقت تمہاری دعا قبول کروں۔ اس کے بعد حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، قبل اس کے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں کوئی جواب نہ دوں۔ تم مجھ سے درخواست کرو اور میں تمہیں محروم کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری کوئی مدد نہ کروں۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، دعا پوری ہونے کی امید نہ رکھو جب کہ تم نے گناہوں کے ذریعے اس کے راستوں کو بند کر دیا ہو۔ اگلے صفحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دنیا اور آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل لکھا ہے، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی، پیغام وحدت اسلامی کراچی۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ ہے شناخت۔ نام کتاب دنیا اور آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی، کمپوزنگ سید شہزیب علی رضوی، پروف ریڈنگ سید دانش حسن رضوی، سید حسن عباس جعفری، سید محمد علی زیدی ذیشان۔ ٹائٹل اور کتابت سید وسیع امام، سید محمد علی زیدی ذیشان۔ الباسط پرنٹرز نے اسے پرنٹ کیا ہے۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں، با اہتمام مدرسۃ القائم۔ ان کا ایڈریس ہے A46 بلاک 20 سادات کالونی، فیڈل بی ایریا، انچولی، کراچی۔ اس کے بعد فہرست ہے پوری 100 پریشانیوں کی اور صفحہ نمبر ہے۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو صفحہ نمبر اور ان کی فہرست بھی بتاتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے تلاوت قرآن کو لازمی سمجھو کیونکہ قرآن کی تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص تلاوت قرآن میں مصروف رہے وہ اس طرح سے دعا اور سوال کرنے کی فرصت نہ ملے تو میں اسے شاکرین کا ثواب عطا کروں گا۔ صفحہ نمبر 1 ہے اور اس پہ تحریر ہے، پہلے اسے ضرور پڑھیے۔ محترم قارئین، یہ دنیا تفکرات اور پریشانیوں کا گھر اور غم کدہ ہے۔ مختلف لوگوں کی الگ الگ پریشانیاں ہیں، کبھی مالی پریشانی تو کبھی امراض کی پریشانی،
کہیں عزت کی پریشانی تو کہیں دشمنوں کی پریشانی، کبھی شادی کی پریشانی تو کبھی اولاد کی پریشانی۔ شادی اور اولاد جس کو وہ رحمت اور نعمت سمجھ کر مانگ رہا تھا اور ان کی خاطر پریشان تھا، جب وہ ملی تو رحمت کے بجائے زحمت اور نعمت کے بجائے عذاب بن کر آئیں۔ پہلے شادی کے لیے مناسب رشتہ نہ مل رہا تھا، جب شادی ہو گئی تو روز روز کے اختلافات اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ غرض تمام پریشانیوں کی جس قدر طویل فہرست بھی بنا لیں، ان تمام کا واحد علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے مالک کے حقیقی کو راضی کر لیں، جس کے قبضے میں مال و دولت، منصب و عزت، صحت و تندرستی اور سکون اور راحت کے سب خزانے ہیں، اسی کو راضی کر لیا جائے۔ کیا دین اور دنیا کی کوئی بھی نعمت اللہ کے قبضہ قدرت سے خارج ہے؟ کون سی نعمت ہے جو اس کے خزانے میں نہیں؟ کون سی نعمت ایسی ہے، کون سی مصیبت ایسی ہے جس سے نجات دینے پر اسے قدرت نہیں؟ کیا آپ کسی کو راضی کیے بغیر اس کے خزانے سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ کسی انسان سے تو اس کو راضی کیے بغیر کچھ نکلوانے کی صورتیں ہیں، مثلاً چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دیا یا اسے مجبور کر کے اس سے ہتھیا لیا، مگر کیا یہ سب ترکیبیں خدا کی بارگاہ میں چل سکتی ہیں؟ نہ وہاں کسی کی چوری یا ڈکیتی کی مجال ہے، نہ کسی کو مجبور کرنا ممکن ہے۔ سب کا ایک ہی حل ہے کہ اس کے خزانے سے اس کو راضی کر کے سب کچھ حاصل کر لیں۔ جبھی تو اس نے قرآن میں فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس شخص کو پر لطف زندگی دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کا ان کو اجر دیں گے، اور اگر اس نے نافرمانی کی تو اس کے بارے میں بھی سورہ طٰہٰ میں فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 127 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص میری اس نصیحت سے روگردانی کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا۔ تو ارشاد ہوگا کہ ایسے ہی تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے، پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، تو ایسے ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ اور اس طرح اس شخص کو ہم سزا دیں گے جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور واقعی آخرت کا عذاب بڑا سخت اور دیر پا ہے۔ واضح طور پر پروردگار عالم نے فرما دیا کہ اب چاہے تمہیں دنیا بھر کی سلطنت، جاہ و حشم، مال و دولت، عزت و منصب، اولاد و شہرت سب مل جائے، مگر ہم نے قطعی طور پر طے کر رکھا ہے کہ تم جیسے نافرمان کے دل میں کبھی سکون نہ آنے دیں گے۔ تمہیں انہی نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیشہ پریشان ہی رہنا ہوگا۔ ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ پروردگار عالم نے سورہ رات کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے لیے ان کے لیے خوشحالی اور نیک انجام ہے۔ اب نیک اعمال سے کیا مراد ہے؟ کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ چند مستحبات کو انجام دے کر یا فقط زبانی تلاوت کر کے ان پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ گناہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی پریشانی آئے بس یہ تسبیح یا دعا یا سورہ پڑھ لو، بس کافی ہے۔ نہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ حرام سے بچنے کی حاجت۔ خالق بھی خوش، شیطان بھی خوش، شیخ بھی خوش اور رند بھی خوش، دین بھی خوش، دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ اس جہالت میں بہت سے نیک طبیعت لوگ بھی مبتلا ہیں۔ یاد رکھیے، تمام پریشانیوں اور جہنم سے نجات گناہوں کے ترک کرنے پر موقوف ہے۔ کوئی شخص کوئی مستحب عبادت کتنی بھی زیادہ انجام دے لے، جب تک گناہ نہ چھوڑے گا جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صفحہ نمبر 4 ہے، قیامت کے دن بہت سی ایسی جماعتیں آئیں گی جن کی نیکیاں بڑے بڑے پہاڑوں جیسی ہوں گی، لیکن پھر بھی انہیں جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا نمازیوں کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا؟ فرمایا، ہاں، وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور رات میں بھی اٹھ کر عبادت کرتے تھے،
مگر کوئی گناہ کا موقع سامنے آتا تو اس پر فوراً جھپٹ پڑتے تھے۔ مالک فقط وظائف اور اوادر سے راضی نہیں ہوتا، وہ اپنے احکامات کی بجاوری سے راضی ہوتا ہے۔ اگر کوئی واجبات کی ادائیگی میں غفلت کرتا ہے، خمس نہیں دیتا مگر غریبوں کی مدد کرتا ہے، واجب حج نہیں کرتا مگر مسجدوں کی تعمیر میں چندہ دیتا ہے، ساتھ میں رشوت بھی لیتا ہے، کم بھی تولتا ہے یا ملاوٹ بھی کرتا ہے، بندوں کے حقوق غصب کرتا ہے اور یقین کر بیٹھتا ہے کہ میں نے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی شرط پوری کر دی، صدقہ دیتا تو ہوں، چندے دیتا تو ہوں، چند سورے تلاوت کرتا تو ہوں، تو یہ شخص شیطانی دھوکے اور فریب نفس کا شکار ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 104 میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب اکارت ہوئی اور وہ جہل کی وجہ سے اس خیال میں ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 5۔ گناہوں کو ترک کرنا اور فرائض کو ادا کرنا عمل صالح کی بنیاد ہے۔ جو فرائض کو انجام دے گا اور گناہوں کو ترک کرے گا وہ خود بھی اذکار وظائف کا عادی ہو جائے گا، ذکر محبوب کے بغیر وہ خود بھی نہ رہ سکے گا۔ گناہوں سے بچنا دوا ہے اور مستحبات کی انجام دہی طاقتور غذا کی طرح ہے۔ اگر مرض کا علاج نہ کیا جائے تو فقط مقوی غذائیں فائدہ نہیں دیتی بلکہ الٹا نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ گناہوں کا ترک ایک مضبوط تعمیر ہے اور نفل عبادات اور مستحبات اس عمارت پر رنگ و روغن اور نقش و نگار ہیں۔ اگر بنیادیں مضبوط نہ ہوں تو صرف رنگ و روغن اور نقش و نگار کام نہیں آ سکتا۔ گناہوں سے توبہ اور دل کی صفائی ایک ریگ مال ہے اور مستحبات اس پر پالش کی طرح ہیں۔ میلا کپڑا اور زنگ آلود لوہا رنگ و روغن کو قبول نہیں کرتے، اس رنگ میں نہ چمک آئے گی اور نہ ہی پائیدار ہوگا، بلکہ جب تک میل اور زنگ کو دور نہ کیا جائے کسی چیز پر رنگ کرنا اس رنگ کی بے قدری ہے۔ جبکہ مولانا روم فرماتے ہیں، ترجمہ ہے فارسی کا، تیرے دل کے آئینے میں اس لیے محبت الہی کا عکس نظر نہیں آتا کہ اس پر گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے، اس پر سے ذرا زنگ کو صاف کر لو تو پھر تمہیں نور معرفت کا ادراک ہوگا۔ کیا ان پریشانیوں میں ہمیں خدا نے مبتلا کیا ہے؟ فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم کو جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے کاموں کے باعث ہیں، اور بہت سے تو وہ درگزر ہی کر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم پورے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ سورہ نوح میں فرمایا آیت نمبر 9 سے 12 تک میں، تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ لگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ گناہوں کے ارتکاب سے وسعت کے بجائے رزق میں تنگی، امن کے بجائے خوف و خطرات اور پریشانیاں عام ہوتی ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بستی والوں کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ وہ بڑے اطمینان اور امن میں رہتے تھے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے چاروں طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھیں، سو انہوں نے ان نعمتوں کی بے قدری کی یعنی خدا کی نافرمانی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکات کے سبب ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا، جبکہ اپنی فرما برداری کے سلسلے میں فرمایا سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں
تو وہ پریشانی سے نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ قبولیت دعا میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جب میں نے اپنے رب سے محبت کا تعلق برقرار رکھا ہے تو اگر کبھی نافرمانی ہو بھی جائے تو بھی فوراً توبہ کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ بات یقینی ہے کہ اسے اپنی مخلوق سے شدید محبت ہے، اور وہ میرے حالات کو بھی خوب جانتا ہے اور پریشانیوں کو زائل کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ اس کے باوجود بھی میرے حالات فوراً تبدیل نہیں ہو رہے تو کیا بات ہے؟ اس میں ضرور میرا ہی کوئی فائدہ ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو نقصان دہ چیز کھانے نہیں دیتی، بچہ چیختا چلاتا ہے مگر ماں سمجھتی ہے کہ نقصان دہ ہے، وہ نہیں دیتی۔ آپ کا ہمدرد ڈاکٹر کسی بیماری میں آپ کو پرہیز بتاتا ہے، مرغن غذا کھانے نہیں دیتا کیونکہ نقصان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر حضرات تو فقط زبانی طور پر روکتے ہیں کہ دیکھو قورمہ نقصان دہ ہے، مت کھانا، مگر پروردگار کو اپنے بندوں سے محبت شدید ہے۔ ڈاکٹر تو انجیکشن لگاتا ہے، آپریشن کرتا ہے، مریض سب کچھ برداشت کرتا ہے، اس خیال سے کہ یہ سب ڈاکٹر میری دشمنی میں نہیں کر رہا بلکہ میری خیر خواہی میں کر رہا ہے، حالانکہ وہ پیسے بھی لیتا ہے، اس کی محبت بھی مشکوک ہے، اس کا کمال بھی مشتبہ ہے، اس کی تشخیص بھی ناقص ہے، مگر اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کامل ہے، اس کی حکمت، اس کی مصلحت بھی کامل ہے، جو کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے اسی میں بہتری ہے۔ ماں اور ڈاکٹر کی محبت اور علم بھی ناقص ہے، مگر اللہ کی محبت اور علم کامل ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ مجھے اپنے بندے کو کب اور کیا عطا کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کو اتنا ناشکرا نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا مصیبت اور پریشانی آ جائے تو فوراً غم و غصہ شروع کر دے۔ صفحہ نمبر ہے 9۔ حضرت لقمان اپنے پہلے غلام تھے، ان کے آقا نے ایک دفعہ کہا کہ باغ سے ایک ککڑی لے آؤ۔ لقمان جب لے کر آئے تو آقا نے کہا پہلے تم کھاؤ۔ انہوں نے کھانا شروع کی تو خوب مزے سے کھا رہے تھے اور واہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے جیسے بڑی مزیدار ہو۔ جب مالک نے کھائی تو وہ سخت کڑوی نکلی۔ پوچھا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا، یہ تو بڑی سخت کڑوی ہے۔ لقمان نے ہمارے جیسے کم معرفت لوگوں کی تعلیم کے لیے فرمایا، جس آقا کے ہاتھوں سے ہزاروں میٹھی چیزیں کھائی ہیں، اگر اس کے ہاتھ سے ایک چیز کڑوی مل گئی تو کیا اس پر منہ بناؤں؟ بہت سے افراد کو آپ نے بھری بس میں ڈنڈا پکڑ کر لٹکتے دیکھا ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 منٹ کی بات ہے، لٹک کر گزارا کر لو۔ اس طرح سے سوچنا لٹکنے کو آسان کر دیتا ہے۔ سفر میں جب کبھی 2 آدمیوں کا نشست پر جھگڑا ہوتا ہے تو بزرگ یہی سمجھتے ہیں کہ میاں سفر ہے، گزارا کر لو، تھوڑی دیر کی بات ہے، سفر ختم ہو ہی جائے گا۔ بس یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے۔ جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے اس کی بصیرت کھلتی چلی جاتی ہے اور اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہاں لٹک کر گزارا کر لو، یہاں اگر عزت، دولت، اولاد، منصب، جمال و کمال ہے تو اس کے برعکس فقر، افلاس، مرض، پریشانی اور مصیبت بھی ہے۔ اللہ کا بندہ دونوں حالتوں میں یہی سمجھتا ہے کہ یہاں کی راحت اور نعمت پر اتراؤ نہیں اور تکلیف و مصیبت سے گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ یہ ہے ہی مختصر مدت کے لیے، گزر ہی جائے گی، یہ وقت ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ والسلام ادارہ، یہ ادارے کی جانب سے ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اب یہاں سے انہوں نے صفحہ نمبر 1 شروع کی ہے اور پریشانی نمبر 1۔ پریشانی نمبر 1 ہے میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور اس کا حل ہے پہلا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے دعا مانگی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ خدا نے تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے انہیں اپنے دست قدرت سے لکھا ہے۔
خدا ان 2 آیات کی تلاوت کرنے والے کی دنیاوی اور اخروی حاجات پوری کر دیتا ہے اور شیطان بھی اس کے نزدیک نہیں پٹک سکتا۔ 2 آیات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تخزنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ صفحہ نمبر 2 ہے اور دوسرا حل، سورہ حشر کی تلاوت کر کے دعا مانگیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ حشر کو حاجتوں کے پورا ہونے اور پریشانیوں کے دور ہونے کی نیت سے 40 دن تک روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کرے گا تو اس کی حاجتیں پوری ہوں گی اور دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر 1 دن کا بھی ناقہ ہو جائے تو پھر شروع سے پڑھنا پڑے گا۔ تیسرا حل ہے، محمد اور آل محمد پر درود بھیج کر دعائیں مانگیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی خلوص نیت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 بار درود بھیجے تو خدا اس کی 100 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، جس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی ہوتی ہیں۔ چوتھا حل، علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اگر بعد نماز صبح تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا پڑھ کر 100 بار کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور پھر 100 مرتبہ درود پڑھے، اس دوران کسی سے بات نہ کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پانچواں حل، امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حاجات کی قبولیت کے لیے 7 روز اگر یہ اذکار 1000 بار پڑھے جائیں تو حاجت پوری ہوگی۔ بروز ہفتہ یا حی یا قیوم، بروز اتوار ایاک نعبد و ایاک نستعین، بروز پیر سبحان اللہ والحمد للہ، بروز منگل یا اللہ یا رحمان، بروز بدھ حسب اللہ و نعم الوکیل، بروز جمعرات یا غفور یا رحیم، بروز جمعہ یا ذا الجلال والاکرام۔ چھٹا حل، وہ عمل جس کے کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ محال ہے کہ حاجت قبول نہ ہو۔ اگر کوئی بڑی حاجت ہو تو 7 دن روزہ رکھے، اگر کچھ روزے قضا ہوں تو پھر قضا روزہ رکھے، اور ہر روز 2 رکعت نماز ادا کرے جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید پڑھے۔ ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اگر کچھ روزے قضا ہوں تو پھر قضا روزے رکھے اور ہر روز 2 رکعت نماز ادا کرے جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید پڑھے، اور نماز ختم کرنے کے بعد 7 بار کہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر 91 بار آیت الکرسی پڑھے، پھر محال ہے کہ حاجت بر نہ آئے۔ 7واں حل، علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے نماز فجر کی طرح، اور پھر 1047 بار یعنی 1047 بار ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اس کا ثواب امام محمد تقی علیہ السلام کی مقدس روح کو ہدیہ کرے تو امام محمد تقی علیہ السلام اس دعا کے لیے خدا سے سفارش کریں گے اور وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔
8واں حل، 41 روز تک روزانہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کرے اور کہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور پھر 3 بار کہے یا رب یا رب یا رب، پھر ایک بار کہے یا عباس ابن علی ابن ابی طالب، پھر کہے علمان، اور 3 بار کہے ادرکنی ادرکنی ادرکنی، پھر اس جملے کو اتنی بار تکرار کرے کہ سانس قطع ہو جائے اور پھر اپنی حاجت طلب کرے۔ 41 روز تک عمل کرنے کے دوران ہی انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی، اور حاجت پوری ہونے کے بعد بھی اس عمل کو دہرائے۔ 9واں حل، تمام حاجات کی قبولیت کے لیے 15 روز تک روزانہ 1780 بار پڑھے وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر 15 روز میں حاجت پوری نہ ہو تو اس عمل کو 40 روز تک انشاءاللہ کرے، حاجت ضرور پوری ہوگی۔ 10واں حل، شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی حاجت کے لیے 70 بار اس ذکر کو پڑھے تو وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ بعزتک وقدرتک، لا الہ الا اللہ بحقک حقک، لا الہ الا اللہ فرجی برحمتک۔ 11واں حل، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تمام حاجات کو قبول کروانے کے لیے 200 بار خدا کے اس نام کا ورد کرے، المجیبو المجیبو المجیبو، انشاءاللہ حاجت ضرور برآئے گی۔ پریشانی نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 5، نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں۔ حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز سے غافل رہتا ہے وہ 7 بار سورہ مومنون کی تلاوت کرے تو باقاعدگی سے نمازیں پڑھنے لگے گا۔ بے نمازی کے لیے کوئی دوسرا شخص بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ پریشانی نمبر 3 ہے، آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے اکثر نماز فجر خاص طور پر قضا ہو جاتی ہے۔ حل ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر سونے سے پہلے اس آیت کو تلاوت کر کے خدا سے جس وقت نیند سے اٹھنے کی درخواست کرے گا بیدار ہو جائے گا، اور وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ پریشانی نمبر 4 اور صفحہ نمبر 6، نماز شب کی فضیلت کو جاننے کے باوجود نماز شب کے لیے نہیں اٹھ پاتا۔ حل، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ نماز تہجد کے لیے جاگ اٹھے تو وہ سوتے وقت یہ دعا پڑھے، جس وقت اٹھنا ہو وہ وقت کا ذکر کرے۔ ترجمہ، اے معبود تو مجھے اپنی تدبیر سے بے خوف نہ ہونے دے، اپنا ذکر فراموش نہ کر اور مجھے غافلوں میں سے قرار نہ دے، اور میں فلاں فلاں وقت جاگ اٹھوں۔ جس وقت اٹھنا ہو وہ وقت کا ذکر کرے۔ دوسرا حل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو نماز عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرے گا تو وہ اس کی رات بھر کی عبادت کے لیے کافی ہوگا۔ پریشانی نمبر 5، صفحہ نمبر 7، حسرت ہے کہ اب تک حج نہیں کر سکا۔ حل، عبداللہ ابن فضل حج نہ کر سکے اور مقروض تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام نے فرمایا ہر نماز واجب ادا کرنے کے بعد کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأقض عنی دین دنیا والآخرہ۔ میں نے عرض کیا مولا دنیا کا قرض تو سمجھ میں آتا ہے، آخرت کے قرض سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد خانہ خدا کا حج ہے۔ دوسرا حل،
امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہر روز باقاعدگی سے سورہ نبا کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر اسے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تیسرا حل، اگر روزانہ 1000 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو خدا اسے حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ صفحہ نمبر 8۔ بعض نسخوں میں ہر روز کا لفظ نہیں ہے، اگر ایک دن بھی اس ذکر کے درمیان بات نہ کرے اور اس ذکر کو ختم کرے تو کافی ہے، حج نصیب ہو جائے گا۔ اور وہ ذکر یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بعض نسخوں میں توفیق حج کے لیے 1000 بار اس ذکر کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور وہ ذکر ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھا حل، جو شخص ہر 3 روز میں ایک بار بھی سورہ حج کی تلاوت کرے تو ابھی سال پورا بھی نہ ہوگا کہ حج نصیب ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی سال پورا بھی نہ ہوا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اگر اس سفر میں مر گیا تو داخل جنت ہوگا۔ راوی نے پوچھا مولا چاہے وہ آپ کے مخالفین میں سے ہو یعنی غیر مومن ہو؟ تو امام نے فرمایا اس صورت میں اس کے بعض عذابوں میں تخفیف کر دی جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ حج کی تلاوت کرے خدا اسے حج و عمرے کا ثواب عطا کرے گا، ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کرے گا جو حج اور عمرہ ادا کر چکے ہیں یا ادا کریں گے۔ یہ حدیث تفسیر مجموع البیان میں سے لی گئی ہے۔ جو سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا تو اسے ان تمام حاجیوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جائیں گی جو عید قربان کی رات مصفلہ میں وقوف کرتے ہیں۔